5 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دولت والی یہ تسبیح پڑھ لیں، دولت والی اس تسبیح کا وظیفہ کر لیں، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اور اگر ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جو آپ کی صرف خواہش ہی ہو سکتی تھی، جس کی آپ صرف تمنا کر سکتے تھے۔ اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ مقدر کھل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ صرف آپ اس ایک عمل کو کریں۔ 5 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ تسبیح جو بھی پڑھتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں ملیں گے صرف اس ایک تسبیح سے۔ سارے مصائب آپ کے حل ہو جائیں گے صرف اس ایک تسبیح سے۔ ہر ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی صرف اس ایک تسبیح سے۔ یہ تسبیح نہیں، یہ حالات کو بدلنے والی چابی ہے۔ یہ تسبیح نہیں، اللہ کے خزانوں کو کھولنے والی چابی ہے۔ یہ تسبیح نہیں، اللہ کے غیبی خزانوں، اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو لازمی کیجیے گا۔ یہ تسبیح آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا، آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ محرم الحرام کی فضیلت کی وجہ سے اگر آپ اس عمل کو کریں گے محرم کے اندر، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایک نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا یہ عمل ہے، یہ چند دنوں کا عمل ہے، یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے اور آپ اپنی گود کو بھرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کا سامنا ہے، انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کو اولاد عطا کر دے گا اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ صحت نہیں مل رہی، بیمار ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، آستانوں میں، خانقاہوں میں چکر لگا کر تھک چکے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹینشن میں ہے کہ کہاں سے مال آئے، کہاں سے دولت آئے، کہاں سے پیسہ آئے، تو معزز سامعین کرام، یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ میرا رب واللہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اللہ اس جگہ سے رزق دے گا جس جگہ سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج تک جس نے اس تسبیح کو پڑھا ہے، جس نے اس وظیفے کو کیا ہے، جس نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے مال، دولت، عزت، رزق، شہرت، سب کچھ اسے ملا ہے، سب کچھ۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ عزت، شہرت، مال، دولت، رزق آپ کو بھی ملے، تو جلدی کیجئے اس عمل کو۔ یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ ایسی سورت سرور کونین نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اور وہ پریشانی میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، اگر آپ
اس صورت کا ورد کر لیں گے، اس صورت کو یاد کر لیں گے، اس صورت کا عمل کر لیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو پریشانیوں کو ختم کرنے کا نایاب عمل ہے، پریشانیوں کو بالکل دور کرنے کا نایاب عمل ہے۔ اب عمل چھوٹا سا ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ جس نے کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ جو یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کروں یا نہ کروں، تو معزز سامعین کرام اس کی دنیا بھی نہیں بنی اور آخرت بھی نہیں بنی، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا جلدی کیجئے، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، جتنی زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے کام کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے زندگیاں بنتی ہیں، جس سے حالات بنتے ہیں، جس سے مقدر بنتی ہے، جس سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ کی غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے یہ بندہ آ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی رحمتوں والی، برکتوں والی صورت، آیت اور اللہ کے نام، معزز سامعین کرام، کوئی بدبختی ہوگا جو اس عمل کو نہیں کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد دوم کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورت سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے، الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو
آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5، 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو جنات تعویذات نظر بد بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو، یا دشمن کی جو ہے تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔